ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر پروگرام میں ہم مہینوں کی اہم تاریخوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، لہٰذا آج ہم ایسی ہی اہم تاریخ یعنی 15 شعبان المعظم کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایسی بلند و برتر شخصیت کی ولادت کی تاریخ ہے جو کہ سلطنت حق کا مالک ہے اور جو تمام فتنوں، فساد، مکاریوں، فریب اور خود غرضیوں کو ختم کر دے گا، ظلم کو ختم کر دے گا اور مظلوموں کی مدد کرے گا، جس کے آنے کی خوشخبری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ زمانے کے آخری حجت اور 12ویں امام علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، امام مہدی آخر الزماں ہے۔ ناظرین، کتنا مبارک ہے یہ مولود کہ جس کی یاد ہی زخمی دلوں کا مرہم ہے، اور خدا نے آپ کو صالحین وارث زمین کے الفاظ سے یاد کیا ہے، اور امام آخر الزماں ایک ایسے عظیم الشان سید و سردار ہیں کہ جن کے جد حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کے نام پر آپ کا نام بھی محمد ہے، اور آپ کے والد محترم حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور آپ کی ماں جناب نرجس خاتون ہیں۔ آپ کے القاب امام عصر، صاحب الزماں، بقیت اللہ، قائم، آخر الزماں، ہادی اور مہدی وغیرہ ہے، جن میں مہدی لوگوں کے درمیان زیادہ مشہور ہوا ہے۔ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 یا 356 ہجری میں ہوئی، اور دنیا اس عظیم نور سے منور ہوئی جو اسلام کو پھر شاداب کرے گا، لوگوں کو خدا کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا اور ان کو ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کا استقبال کیا اور ولادت کے وقت کی شرعی ساری رسومات کو ادا کیا۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت گئی، اور امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی ولادت کی خوشی میں غریبوں، فقیروں میں کھانا تقسیم کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی خبر پھیلتے ہی چاہنے والے امام حسن عسکری علیہ السلام کو مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ امام زمانہ علیہ السلام میں تمام صفات کمال موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا، ہر نقص و عیب سے دور رکھا، ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھا، آپ کو اپنی مخلوق کی اصلاح اور اپنے دین کو قائم کرنے کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ امام علیہ السلام خدا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو امام علیہ السلام نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے امام علیہ السلام کی علمی شان و منزلت کو امام زمانہ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا، اور آپ دنیا میں آنے کے بعد آپ کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے حجت قائم کی اور ان کو ان کے امام کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت کرو، اور میرے بعد تم اپنے دین کے سلسلے میں متفرق نہ ہو جانا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم ان کو آج کے بعد دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ناظرین، غیبت صغریٰ کا آغاز سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا۔ آپ اسی وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، مگر یہ کہ آپ نے کچھ مومنین اور صالحین سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا۔ غیبت صغریٰ میں امام منتظر علیہ السلام میں نیک علماء کو اپنا سفیر بنایا، جو امام علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں کے درمیان واسطہ ہوئے، اور ان کا کام مسائل کو امام کی خدمت میں لے جانا اور ان کا جواب لانا تھا، جن میں عثمان بن سعید یہ امام کے پہلے وکیل تھے۔ انہوں نے سرکش متوکل کے زمانے میں بھی ائمہ علیہ السلام کی خدمت کی، جن میں امام علی نقی علیہ السلام سے امام زمانہ علیہ السلام تک ہے۔ عثمان بن سعید کی وفات کے بعد محمد بن عثمان نے اپنے پدر بزرگوار کی جگہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت انجام دی اور امام کے ماننے والوں کے خطوط امام تک پہنچائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے تیسرے نائب حسین بن روح تھے۔ آپ 21 یا 22 سال تک امام علیہ السلام کے نائب رہے۔ آپ کے بعد علی بن محمد سمری یہ امام علیہ السلام کے آخری نائب ہیں۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے
امام زمانہ علیہ السلام کا ایک خط ان کے چاہنے والوں کے سامنے پیش کیا، جس میں لکھا تھا: اے علی بن محمد، اللہ تمہارے بارے میں بھائیوں اور دوستوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت کبریٰ ظاہر ہو گئی، اور جب تک خدا حکم نہیں دے گا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ ظہور بہت طویل مدت کے بعد ہوگا، جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور اس سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ اس کے بعد علی بن محمد سمری کچھ دنوں تک مریض رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ امام منتظر علیہ السلام نے شیعوں میں سے فقہا کو اپنا ولی اور نائب قرار دیا، شیعوں کو ان سے رجوع کرنے اور ان سے فیصلے چاہنے کا حکم دیا۔ ناظرین، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے بعد ظہور کی بہت سی علامتیں ہیں۔ ہم کچھ علامتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ظلم چاروں طرف پھیل جائے گا، امن و امان ختم ہو جائے گا۔ روایتوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے ایسی سخت مصیبت نازل ہوگی جس سے سخت مصیبت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ ان کے لیے وسیع زمین تنگ ہو جائے گی، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، مومن کو ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، لوگ نمازوں کو ترک کریں گے، ضائع کریں گے، نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے، دولت مند کا احترام ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں نیک کام برے اور برے کام نیک سمجھے جائیں گے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں طلاق کی کثرت ہوگی، مومن اس زمانے میں حقیر ہوگا، اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں اور عبادت گزاروں کی ملامت کی جائے گی۔ اس وقت اللہ میری اطرت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی، اس سے زمین و آسمان کے رہنے والے راضی ہوں گے۔ ناظرین، بہت سی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت سی ہونا باقی ہیں، تو آج کی اس عظیم اور مبارک تاریخ میں ہم دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں قائم آل محمد علیہ السلام کے انتظار کرنے والوں میں شمار کرے کہ جن کو اللہ نے دنیا کی اصلاح کے لیے پیدا کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔